اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 صفر 1442 ہجری، 14 اکتوبر 2020 عیسوی، 28 گتے آسن 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، نظام عدل کا لانا بہت ضروری ہے۔ جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، نظام عدل کا لانا بہت ضروری ہے، کیا تھا رب کی عبادت کا وعدہ انسان نے، کیا تھا رب کی عبادت کا وعدہ انسان نے، اسے یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے، جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، بھٹک گئے جو رہے مستقیم سے بھٹک گئے جو رہے مستقیم سے نشان راہ دکھانا بہت ضروری ہے، نشان راہ دکھانا بہت ضروری ہے، ہوئی ہے مردوں پہ جان میری قوم اسے، ہوئی ہے مردوں پہ جان میری قوم اسے، شراب کو نہ پلانا بہت ضروری ہے، نظام عدل کا لانا بہت ضروری ہے، زباں پہ قفل ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر زباں پہ قفل ہے، پاؤں
ضروری ہے، ندائے صبح لگانا بہت ضروری ہے۔ جو پھول خوشبو تزئین کے نہ کام آئے، جو پھول خوشبو تزئین کے نہ کام آئے، چمن سے اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، نظام عدل کا لانا بہت ضروری ہے۔ صغیر غار حرا سے جو نور پھیلا تھا، صغیر غار حرا سے جو نور پھیلا تھا، وہی چراغ جلانا، وہی چراغ جلانا بہت ضروری ہے۔ جہاں سے ظلم مٹانا بہت ضروری ہے، نظام عدل کا لانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبد المنان السلفی رحمہ اللہ کا، جو جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال میں ایک مدت تک دعوت و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ 23 اگست کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے رحمہ اللہ وغفر لہ۔ ان کا موضوع ہے خوارج کی حقیقت اور ان کی پہچان۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کرام کے زمانہ ختم ہونے کے قریب ہی بہت سارے فرقوں کا جنم ہو گیا تھا، جس میں خوارج ایک بہت بڑا فرقہ تھا جس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ انہی خوارج کے بارے میں فضیلت الشیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ محترم علماء کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں اور بہنوں، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے
کہ مرکز توعیت الجالیات کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ کے روبرو ہو کر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میری اور آپ سب کی حاضری اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو اپنی دعوتی ذمہ داریاں انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، موضوع آپ نے سماعت فرما لیا ہے، دور حاضر کے خوارج اور ان کی علامات۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خوارج کا فتنہ یہ عصر حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور اس فتنے سے پوری امت اسلامیہ نبرد آزما ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے اہم نکات پر اختصار سے روشنی ڈال سکوں اور کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خوارج کون ہیں اور خارجیت یہ کون سا فتنہ ہے۔ میں کسی علمی و تحقیقی بحث میں جائے بغیر میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ خوارج مسلمانوں کی وہ بھٹکی ہوئی جماعت ہے جو دین میں تشدد کی بنیاد پر زیادہ اعتدال سے ہٹ جائے اور مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کرے، یعنی ان سے بغاوت کر بیٹھے اور ان سے لڑنے لگے اور تمام اسلامی حکومتوں کو اور عام مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کی جان اور ان کے مال کو مباح سمجھ لے، وہ خوارج ہے۔ اور یہی فکر اصل میں خارجیت ہے۔ ایک بنیادی بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خوارج ملت اسلامیہ سے کٹ کر یا ملت اسلامیہ کے زیادہ اعتدال سے ہٹ کر تشدد اور تعنت کی راہ اختیار کرنے والا سب سے پہلا گمراہ فرقہ ہے، اور ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ آخری گمراہ فرقہ بھی ہوگا دجال کے ساتھ۔ خوارج کا باقاعدہ ظہور گو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہونے والے واقعے تحکیم کے وقت ہوا ہے، تاہم خوارج کا وجود اور خارجی ذہنیت کے لوگوں کا وجود دور نبوی میں خلفائے راشدین کے عہد میمون میں رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح اور سچی حدیثوں میں خوارج کی ظاہری اور معنوی علامتیں بیان فرما دی ہیں، اور حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اپنے دور خلافت میں ان سے ہمیشہ چوکنا اور متنبہ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باضابطہ ان سے قتال کیا ہے، اور انہی خوارج کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت بھی نوش کرنا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوارج یا خارجی ذہنیت کے لوگ کس طور پر پائے گئے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور سچی حدیث صحیح بخاری سے آپ کو سنا رہا ہوں۔
اس حدیث سے خارجی ذہنیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور ان کی فکر کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آ جائیں گی اور ان کی بہت ساری بنیادی علامتیں بھی ہم جان سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، وہاں کا ذمہ دار بنا کر کے، معلم بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے، اپنا نمائندہ بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کی شکل میں ایک بڑی دولت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سونا اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر الفزاری، علقمہ العامری اور چند اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ قریش کے لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور ان لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا، اتعفی صنادید نجد وتدعنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجد کے سربراہوں کو، سربراہدہ لوگوں کو تو آپ عطیہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، یہ مال آیا ہے، مال ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اور ہم قریش کے لوگ جو اسلام کے پہلے وقت سے لے کر کے آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ ہم کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، انی انما فعلت ذلك لأتألفهم، میں نے ان لوگوں کو جو یہ سونا دیا ہے، جو یہ دولت دی ہے، میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے دیا ہے، ان کی دلبستگی کے لیے دیا ہے۔ قریش کے لوگ جو سچے اور پکے مسلمان تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت سے مطمئن ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایک شخص آیا جس کی داڑھی بڑی گھنی تھی، اس کے جبڑے بھرے ہوئے تھے، اس کے سر کے بال مڑے ہوئے گھٹے ہوئے تھے، محلوق الراس تھا۔ وہ شخص آیا اور اس نے اپنا اعتراض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں ظاہر کیا کہ اتق اللہ یا محمد، کہ اے محمد اللہ سے ڈرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تلقین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اتق اللہ یا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گا تو اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہوگا؟ کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي، اللہ رب العالمین نے تو اس روئے زمین کے لیے مجھے امین اور امانت دار سمجھ کر کے مجھے رسالت اور نبوت دے کر کے سرفراز فرمایا ہے، اور تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ اس کے بعد پھر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے جاتے جاتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک شخص، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں گا اور اس کو میں قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو منع فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من جیزی هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کے قبیلے سے، اسی کے خاندان سے، اسی قسم کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت بڑی خوش الحانی سے کریں گے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ لا یجاوز حناجرہم،
یقتلون اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، ان کا نشانہ مسلمان بنیں گے، اہل اسلام بنیں گے، اہل قبلہ بنیں گے، یہ مسلمانوں کو ماریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر یہ مجھے مل گئے اور میرے زمانے میں ان کا ظہور ہو گیا تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا اور ان کو ایسے ہلاک کروں گا جیسے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا کہ ان کا نام و نشان اللہ رب العالمین نے زمین سے دنیا سے ختم کر دیا تھا، ایسے ہی میں ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے خوارج کے تعلق سے کئی اہم گوشوں کی وضاحت ہو رہی ہے اور ان کے کچھ اوصاف کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ اوصاف کے حوالے سے بعد میں قدر تفصیل سے بھی گفتگو کی جائے گی، یہاں اس حدیث کے حوالے سے ہم چند چیزوں پر غور کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ خارجی عناصر کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اسی لیے تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تلقین کی۔ یہ خارجی ذہنیت کی عکاسی اس سے ہو رہی ہے اور خارجی ذہنیت کی غمازی اس کے اس عمل سے، اس کے اس وتیرے سے بڑے اچھے انداز میں ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے کہ خوارج کا وجود کان کھول کر کے سن لیجئے کہ دنیاوی حرص و طمع کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں مال کا مسئلہ تھا، سونے کا مسئلہ تھا، یہ اعتراض اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ جہاں جہاں یہ خارجی ذہنیت کے لوگ پنپے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس کے پس پردہ وہی مال رہا ہے، وہی دولت رہی ہے، مال و دولت کی حرص رہی ہے، دنیا کی لالچ رہی ہے، اسی بنیاد پر یہ ذہنیت پنپتی ہے، پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پوری امت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ میرے بھائی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اول بدعۃ وقعت فی الاسلام فتنۃ الخوارج، اسلام میں سب سے پہلا فتنہ اور سب سے پہلی بدعت یہ خوارج کی شکل میں پیدا ہوئی۔ آگے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا وَكَانَ مَبْدَؤُهُمْ بِسَبَبِ الدُّنْيَا، اس فکر کا آغاز دنیا کے سبب سے ہوا ہے، دنیا کی لالچ میں ہوا ہے۔ حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فقالوا انه لم يعدل في القسمة، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک دوسرے واقعہ کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کے اندر ملنے والے مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تو خارجی قسم کے لوگ یا خارجی ذہنیت کے حامل لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا کہ لم یعدل فی القسمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں عدل سے کام نہیں دیا ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا ہے، آپ نے برابر نہیں بانٹا ہے۔ حتی قال ذو الخویسرہ اعدل فإنک لم تعدل، یہاں تک کہ ذو الخویسرہ نام کے ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اے محمد انصاف کرو، اس لیے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ہے۔
ذہنیت دیکھیے، نبی پر اعتراض کر رہا ہے اور نبی کو تقوی کی تلقین کر رہا ہے، عدل کی تلقین کر رہا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں بحیثیت نبی کے، خاتم النبیین کے، اس کائنات میں سب سے افضل انسان ہونے کے، اگر میں عدل نہیں کر سکا تو یہ بتاؤ کہ کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا؟ تب تو میں خائب و خاسر ہو گیا، میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اَيَأْمَنُنِي عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي، اللہ رب العالمین نے تو اس کائنات کے سلسلے میں، اس زمین والوں کے سلسلے میں مجھے امین سمجھا ہے، اور یہ لوگ مجھے امین نہیں سمجھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال کی بنیاد پر یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، یہ فتنہ مال کے لیے پرورش پاتا ہے اور مال کے لیے پنپتا ہے اور پوری امت کو اپنا نشانہ بناتا ہے یہ فتنہ۔ ایک بات اور اس حدیث سے معلوم ہے، انہوں نے اعتراض کس پر کیا تھا؟ افضل الانبیاء پر کیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ وہیں سے بات معلوم ہوئی کہ علماء، اتقیاء، صلحاء، وہ شخصیتیں جو ہماری نگاہوں میں قابل اعتماد، قابل احترام ہیں، قابل اعتبار ہیں، جن کے فتاووں پر ہمارا عمل کرتے ہیں، جن کے فتاوے کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں اور جو کتاب و سنت کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں، ایسے علماء کی شان میں گستاخیاں کریں گے، ایسے علماء کی شان میں بدتمیزیاں کریں گے، ایسے علماء کی شان میں افواد بکیں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ آج کے جو خوارج ہیں وہ علامہ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، اللہ اکبر، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، ان گراں قدر شخصیتوں پر زبان درازی کرتے ہیں اور ان شخصیتوں کے حوالے سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب درباری مفتی ہیں، یہ درباری علماء تھے، یہ درباری مفتی تھے، اور یہ باتیں کہتے ہیں۔ یہ وہی فکر ہے جو ذوالخویسرہ کی تھی، جو اس شخص کی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے خوارج بھی یہ علماء کی اصلاح کر رہے ہیں، ابن باز کی اصلاح کر رہے ہیں، عثیمین کی اصلاح کر رہے ہیں، البانی کی اصلاح کر رہے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کی اصلاح کر رہے ہیں، صالح فوزان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان علماء کی اصلاح یہ خوارج کر رہے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہے، حکم لگانے میں اور فیصلہ کرنے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں۔ دیکھیے نا یہ دو واقعہ جو آپ کے سامنے آیا مال تقسیم کرنے کے حوالے سے، جلدی سے فیصلہ کر دیا کہ نبی نے انصاف نہیں کیا ہے۔ یہی حال ان کا بھی ہے، یہ بھی فوراً فیصلہ کر دیں گے، جلدی سے فیصلہ کر دیں گے، کسی پر کوئی حکم لگا دیں گے، کسی پر کوئی تہمت لگا دیں گے اور اس کو اسلام کی طرف منسوب کر دیں گے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ظاہری نیکی ان کے اندر پائی جائے گی۔ جو حلیہ بتایا گیا اس اعتراض کرنے والے شخص کا خوب گھنی داڑھی تھی، بھرا ہوا چہرہ تھا، باریش آدمی تھا، دیکھنے میں مسلمان لگتا تھا۔ ظاہری نیکی ان کے ہاں ہے اور باطنی فساد ان کے ہاں ہے، دل میں ان کے فساد ہے۔ یہ عبادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی آگے نکل چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تحقرون صلاتکم عند صلاتہم،
اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم معمولی اور حقیر جانو گے. وَتُحَقِّرُونَ صِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِ، اور تم اپنے روزوں کو، اپنی عبادتوں کو ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے. ظاہر میں بڑے نیک ہوں گے لیکن باطن میں کیا ہوں گے؟ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيِّ. یہ صورتحال ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں ان خوارج کی بتا دی. آپ جانتے ہیں ظاہری نیکی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اعتبار اتباع شریعت کا ہوتا ہے، اتباع کتاب و سنت کا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ خوارج تو قرآن بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن سے ان کا تعلق اور ان کا اشتغال بہت زیادہ ہے، تو جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا لیسوا بأشد اجتہادا من اليہود والنصارى ثم ضلوا. ان کی محنت یہود و نصارہ کی عبادات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان سے زیادہ محنت عبادات کے اندر یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، لیکن ثم ضلوا، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹک گئے اور صحیح راستہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر ان کا اچھا ہوتا ہے، باطن ان کا بڑا خراب ہوتا ہے. اچھی چیز کو یہ خراب ہے. آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی میں نے انہیں دیا ہے مال، کیوں؟ لِأَتَعَلَّفَهُ، ان کی تعریف کے لیے، ان کی دلبستگی کے لیے. ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے میں نے یہ مال ان کو دے دیا، لیکن یہ اچھی چیز ان کو خراب لگی. اچھی چیز کو یہ خراب کہتے ہیں. اسی طریقے سے قدیم و جدید تمام خوارج آپ جائزہ لے لیجیے، دور نبوی سے لے کر کے یا خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر کے ادھر چھوڑی، ادھر تو مار کاٹ نہیں ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یقتلون اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو ہمیشہ انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے. ان سے کبھی مقابلہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے. ان کا نشانہ ہمیشہ ہر دور میں یہی مسلمان بنتے رہے ہیں. اس کا مشاہدہ ہم اور آپ آج کر رہے ہیں. آج پورا عالم اسلام کرا رہا ہے. آج پورا عالم اسلام خارجیت کے اس فتنے اس میں مبتلا ہے. پورا عالم اسلام تباہ و برباد ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ قدیم و جدید جتنے بھی خوارج ہیں یہ اہل اسلام سے کیوں قتال کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ الحکمت فی ذلک لأن اولئک عندهم کفار اصلیون وهؤلاء مرتدون حسب عقید. فرق سمجھیں، یہ غیر مسلموں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ملحدوں سے کیوں نہیں بھیڑتے ہیں؟ یہ مسلمانوں پر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ مشرکین یہ اصلی کافر ہیں. یہ کیا ہیں؟ اصلی کافر ہیں. اور ہم مسلمانوں کو یہ مرتد سمجھتے ہیں، یہ اسلام سے برگشتہ ہونے والی ٹولی سمجھتے ہیں. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ کفر الردہ اغلظ بالاجماع من الکفر الاصل. کفر اصلی کے مقابلے میں یہ ارتداد یہ زیادہ بڑا جرم ہے
اور یہ زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی عام کافر کو قتل کرنے کی بلا وجہ اجازت اسلام میں نہیں دی گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ. کوئی مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا دین بدل لیا تو اس کو قتل کر ڈالو, اس کو مار ڈالو. معلوم یہ ہوا کہ ارتداد کا جرم یہ کفر کے جرم سے بڑا ہے. ہمیں وہ لوگ, ہم مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو, پورے عالم اسلام کو وہ مرتد سمجھتے ہیں. اس لیے مرتدین کے خلاف کارروائی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق پہلے ہو رہی ہے اور اصلی کافروں کو چھوڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کا یہ معاملہ تھا. یہ دور فاروقی, اس دور میں بھی ان کا وجود رہا ہے. ایک شخص آیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا قرآن کے بعض متشابہات کے بارے میں. جیسا کہ میں نے بتایا, قرآن کے متشابہات کے پیچھے پڑنا, دین میں تشدد اور تعنت کا راستہ اختیار کرنا, یہ بنیادی فکر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ ہو نہ ہو یہ جو سوال کر رہا ہے یہ خارجی ذہنیت رکھتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مارا اور ایسے مارا کہ اس کا عمامہ اس کے سر سے نیچے گر گیا. دیکھا کہ اس کے سر پر بڑے بڑے بال ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سر کے بال مڑے ہوتے تو میں تمہاری گردن مار دیتا. اس قسم کا سوال کرنا یہ خارجیت کی عکاسی کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ظاہری علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی بتائی ہے کہ ان کے بال, سر کے بال مڑے ہوئے ہوں گے, یہ علامت میں نے تمہارے اندر نہیں دیکھی, اس لیے میں تم کو خارجی نہیں سمجھ رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نظر انداز کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جہاں دیدار شخص ان خوارج کے سلسلے میں اپنے ذہن و دماغ کو, اپنی آنکھوں کو کس قدر کھلا ہوا رکھتا تھا کہ جہاں سے بھی خارجیت کی بو آئی اور اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیار. عہد عثمانی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں کوفہ میں رہا کرتے تھے. ان کے کچھ فتاوے حضرت امیر معاویہ کے فتووں کے خلاف اور ان کے فتووں سے تھوڑی سی تشدد کی بو آ رہی تھی, شدت پسندی پائی جا رہی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کھٹک گئی. یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی یہ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا کہ آپ مدینہ جا کر کے حضرت عثمان ابن عفان جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان سے آپ ملاقات کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں پہنچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو ہوئے. انہوں نے پہنچتے ہی اپنا عمامہ اتار دیا اور اتار کر کے دکھایا کہ میں محلوق الراس نہیں ہوں, میرے سر کے بال مڑے ہوئے نہیں ہیں, میں خارجی نہیں. اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معنوی پہچان ان لوگوں کی ہے, سم و طاعت سے نکل جانا
ائمہ کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے کھڑا رہنے کے لیے کہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور اگر آپ مجھے بیٹھنے کے لیے کہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا، پھر کھڑا نہیں ہوں گا. کیا مطلب؟ آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا. آپ ذمہ دار ہیں، آپ امیر ہیں. ایک خارجی یہ سماعت کو اختیار نہیں کرتا ہے، نہ اپنے ائمہ عمراء ذمہ داران کی باتوں کو سنتا ہے اور نہ وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے. انہوں نے ظاہر کیا کہ اگر کوئی شک شبہ ہے تو شک شبہ رفع ہو جانا چاہیے. لیکن میں بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ فکر اس زمانے میں موجود تھا، اور ہمارے اسلاف، یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ خوارج کے سلسلے میں نہایت چاق و چوبند اور چوکنا رہ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ہم سب کی مقدس اور محترم ماں، ایک خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وضاحت فرمائے کہ کیا عورت حالت حیض میں نماز پڑھے گی، نہیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی، نہیں رکھے گی؟ سوال عام سا سوال بظاہر، لیکن وہ خاتون جس کی نگاہیں کتاب و سنت پر تھیں، جس کی نگاہیں فتنوں پر تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھی، عالمہ فاضلہ خاتون، وہ چونک گئی اس سوال پر اور کہا حروریت انت؟ اللہ اکبر اللہ